ہم سے قرآن مجید نے مسیح علیہ السلام کو کلمہ کہا اور پھر اس کے بعد مسیح علیہ السلام چونکہ ایک انسان تھے، مخلوق بھی تھے. یہی سوال آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں کہ جو پس منظر میں بات اٹھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلمہ کیوں کہا، اور جب کلمہ کہا تو کلمہ جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں جو اپروچ اختیار کیا گیا ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. اچھا، میرے نزدیک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہوا ہے اور اس صفت کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں متعین کروں، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کی طرف سے کلمہ صادر ہوتا ہے، اس کی طرف سے قول صادر ہوتا ہے. یہ فرمایا نا کہ ہمیں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی اینٹ گارا نہیں فراہم کرنا پڑتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کن فیکون، یعنی فلاں چیز ہمارے ارادے کے لحاظ سے اس طرح ہو جائے تو جو اس کے لیے ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہی شے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ بات بیان کر دی بالاجمال طریقے سے. تو کلمہ صادر ہوا اور اس نے ایک مخلوق کی صورت اختیار کر لی، کلمہ صادر ہوا اور اس نے کوئی دوسری شکل اختیار کر لی. سوال یہ ہے کہ اس کو بیان کرتے وقت اللہ ہی بتائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میری مخلوقات ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں اور ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات پائی جاتی ہیں. حشرات الارض نہیں گنے جاتے، سب اللہ کی مخلوقات ہیں. یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہی صادر ہوا ہے جس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. اور وجود میں آنے کے معاملے میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ بعض چیزیں کلمۃ من اللہ رہی ہیں، روح من ہو رہی ہیں، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جبریل امین کیا ہے اور روح. اچھا، وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے، ایک پھونک صادر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لفظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. پیغمبر کے سینے پر اس کا نزول ہو جاتا ہے. جبریل امین کو بھی الروح کہہ دیا گیا اس لیے کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مادی قالب جیسے ہمیں دیا گیا ہے اس طرح نہیں دیا گیا. مادی قالب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے کلمہ کن ہی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے وجود میں آنے کا طریقہ یہ ہے یا پروسیس یہ ہے. تو یہ سب چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں. چنانچہ میرے نزدیک جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز مخلوق ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہونی چاہیے. یعنی وہ بتائیں گے کیا چیز مخلوق ہے. انہوں نے بتا دیا تمام انسان مخلوق ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ دوسری مخلوقات جو تم دیکھتے ہو ان کو بھی ہم نے خلق کیا ہے، اس کے لیے خلق کا لفظ بھی استعمال کر دیا. پیغمبروں نے بھی اس کی اطلاع دے دی، کتابوں میں یہ چیز آ گئی، قرآن مجید نے بھی ایک ایک چیز کو بیان کر دیا. زمین کے بارے میں بیان کر دیا، آسمان کے بارے میں بیان کر دیا، ان کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے سب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ یہ تمام مخلوقات ہیں. اب ذرا کلام کے بارے میں دیکھیے. جب کلام صادر ہوتا ہے تو آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ ہماری اپنی زبان میں بھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اس وقت کلام کو تخلیق کر رہا ہوں. یعنی انسان کے اندر جو نطق و بیان کی صلاحیت ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے اور اس کو ہم ایسے ہی بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے بہت ساتھ ہی ایک اور چیز، اور وہ بہت اہمیت کی ہے، وہ کیا ہے، جب میں فکر کے ساتھ، تردد کے ساتھ، باقاعدہ غور کر کے جو میرے پاس علم دیا گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ترتیب دے کر تالیف میں ڈال کر کوئی چیز تصنیف کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غالب کی تخلیقات ہیں، یہ اقبال کی تخلیقات ہیں، یہ شیکسپیئر کی تخلیقات ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے، صادر تو کلام ہی ہوا ہے نا. یعنی وہی کلام جو عام حالات میں میری آپ کی گفتگو تھی اور ہم اس پر لفظ تخلیق نہیں بولتے تھے، جس وقت وہ ایک خاص مرحلے سے گزر کر وجود پذیر ہوا ہے تو ہم نے اس کو تخلیق کہہ دیا. جی، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں دونوں جہتیں ہوتی ہیں. یعنی میری صفت کا بھی ظہور ہوتا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی بامانی چیز ہوتی ہے. اس وقت تو یہ بالکل ممکن ہو گیا ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور عام گفتگو کر رہے ہیں. یعنی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، یا ویسے گپ شپ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن کلام ہی کا لفظ یا بات فلاں نے یہ کی یا یہ کہا یا یہ اس کا قول ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہم. تخلیق کا لفظ جس وقت اس میں تردد شامل ہوتا ہے، جس وقت اس میں فکر شامل ہوتا ہے، جس وقت اس میں تالیف شامل ہوتی ہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر
ایک خاص طرح کا عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک کتاب وجود میں آئی ہے، ایک غزل صادر ہوئی ہے، کوئی نظم وجود میں آ گئی ہے. تو وہ جو عمل ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں، کچھ آپ کے پاس خیال ہے، کچھ آپ کے پاس مقاصد ہیں، کچھ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، کچھ چیزیں اسالیب کے طور پر آپ کے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں، آپ ان کے اندر تعریف پیدا کر کے ایک چیز کو وجود میں لے آتے ہیں. تو یہ بات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ تخلیقی عمل ہو گیا ہے یہاں پہ. ٹھیک. تو اس طرح کی صورتحال کلام کے بارے میں خود ہماری انسانوں کی زندگی میں بھی سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، کیا میں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ پروسیس ہوا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے نا. نہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں اہل سنت نے جو موقف اپنایا ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب اللہ نے اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا اور یہی کہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے تو بس یہیں تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ معاملہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہر چیز میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں کوئی علم ہمیں دیتے ہیں یا اپنی کسی صفت کو بیان کرتے ہیں تو جتنا وہ بیان کر دیں گے اس کے بارے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ اس کی حقیقت متعین کرنا، تو یہ جو بحث تھی یہ اصل میں کلام اللہ کی حقیقت متعین کرنے تک منتج ہو گئی جا کے، جبکہ یہ صلاحیت نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہم انسانی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر سکتے ہیں. یہ بات تنبیہ کے ساتھ فرما دی گئی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اندر چونکہ کلام کی اس صورت کو دیکھتا ہوں جو باقاعدہ تالیف اور تصنیف سے گزر کر تخلیق کہلاتی ہے، تو میں اپنے اندر گزرنے والے اس واقعے کو سامنے رکھ کر تمثیل کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں واقع ہونے والی چیز کو قیاس کروں. ٹھیک. تو یہ بالکل وہی چیز ہوگی کہ میں نے لیسا کمثلہ شیء کا لحاظ نہیں رکھا اور میں متشابہات کے اندر اتر گیا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ زیغ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب کلام کا لفظ بول دیا گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ تو قرآن میں بتا دیا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ ہی آگے بڑھ کے یہ بتا دیتے کہ کلمۃ من اللہ ہے مسیح اور میری مخلوق ہے، اور ایسے ہی وہ بتا دیتے کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ میری مخلوق ہے، تو ہم کہہ دیتے. نہیں انہوں نے کہا تو اللہ کی صفات کا جس طرح بھی ظہور ہو بیان ہی جیسے قرآن بیان کرتا ہے وہاں پہ رک جانا چاہیے. ٹھیک. تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ اس میں اہل سنت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بالکل درست اختیار کیا. مجھے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. ایک نتیجے کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ مثلا اگر مخلوق قرار دے دیں اور اس مجانست کے اسلوب پہ کہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو کلام بھی اسی نے بنایا ہے، قرآن کا بھی وہ خالق ہی ایک طرح سے اور قرآن اس کی مخلوق ہے، تو کیا اس میں کچھ اور منطقی مغالطے پیدا ہو گئے تھے کہ مخلوق ہے تو ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے، تو کیا کلام بھی اب فنا ہو جائے گا؟ تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ساری بحث کی جا رہی ہے. دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک خاص طرح کا مناظرہ ہوا، مناظرے کے نتیجے میں ایک نقطہ نظر قائم ہوا. نقطہ نظر بعد میں جب کسی گروہ کی شناخت بن جاتا ہے تو اس میں پھر ادھر ادھر سے دلائل سامنے آتے ہیں. کسی نے اللہ خالق و کل شین سے استدلال کر دیا، اب اس کے کچھ منطقی نتائج ہیں وہ زیر بحث آ گئے. میں نے تو عرض کیا کہ میرا یہ اپروچ نہیں ہے. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے سنن کے بارے میں جو بات جتنی بتائی جائے گی ہم بس وہیں تک رہیں گے. اور یہی بات سورہ آل عمران کے شروع میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے تمام امور اگر وہ بیان بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے، بیان ہو گیا نا. جب بیان ہوا ہے تو کلام اللہ کا لفظ استعمال کرتے وقت بھی ہمارے ہاں جو کلام کے معنی سمجھے جاتے ہیں اس سے مماثل ہی قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اس کی حقیقت کے درپے نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کے نتیجے میں قرآن مخلوق بن گیا ہے تو آپ اصل میں کلام اللہ کی حقیقت متعین کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے گریز کر کے بس وہی بات رہنی چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کے آگے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور میرا ذریعہ علم کیا جس سے میں حتمی رائے قائم کروں؟ وہی بتایا نا کہ ایک تو ذریعہ علم ہے اور دوسرا یہ کہ ضرورت کیوں پیش آ گئی. کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا. یعنی میں تگ و دو کروں، میں کسی چیز کو متعین کروں، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو انسان کی صفات، انسان کے احوال، انسان کا زمان و مکان، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا دی اس کو بین ہی اسی طرح ماننا، یہی دین کا صحیح تقاضا ہے اور یہ علم و عقل کا بھی صحیح تقاضا ہے. ایسا نقطہ واضح ہوا.